present imam ke liye. So this is the truly surah for people of akhiruz zaman and for true awaiters. So حواريون کا بھی اس میں بہت زیادہ ذکر آئے گا انشاءاللہ، یعنی ایک اشارہ آئے گا. اس کی فضیلت کے بارے میں یوں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی خاص درود اور سلام بھیجتے ہیں قاری سورہ صف پر. آپ نے سورہ صف کو سمجھا، پڑھا، اس میں سے جو نور آپ نے حاصل کیا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، تو آپ پر مسلسل حضرت عیسیٰ آپ پر درود اور سلام بھیج رہے ہیں. حضرت عیسیٰ کا درود آپ تک پہنچ رہا ہے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں بذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جیسے ہی آپ صالحین کا نام لیتے ہیں ان کی ارواح حاضر ہو جاتی ہیں اور وہ آپ پر رحمت نازل کرتے ہیں. اس لیے ہم بار بار ان کا نام لیتے ہیں. اس لیے اپنی اولاد کا نام بھی ہمیں کہا ہے انبیاء کے نام پہ رکھو، ائمہ کے نام پر رکھو، ان کی اولاد کے نام پر رکھو. جب ان کا نام لیں گے کیونکہ ہم نے اس نیت سے کیا ہے تو آٹومیٹکلی ہمیں جو ہے وہ ذکر صالح سے رحمت ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے اور ان کی ارواح حاضر ہو جاتی ہے. سو دس از سو بیوٹیفل. اور پھر بتایا نہ صرف حضرت عیسیٰ آپ پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ انبیاء کے صف میں. صف آ گئے نا سورہ صف. سو بیوٹیفل اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ، فیل اٹ بائی باٹم آف آور ہارٹ. ہمیں یہ احساس ہو، پورا یقین ہو کہ یس یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ بھی اپنے مہمانوں سے کر رہا ہے. ماہ رمضان المبارک میں ہم یہ خوبصورت بشارتیں سن رہے. تو جتنا آپ کا یقین زیادہ ہوگا، اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے جو پازیٹیو ہوتے، جو اچھی باتوں پہ جلدی یقین کرتے، جو ثواب کو پورا لے لیتے. مجھے یاد ہے میری ہر تقریباً بہت سے کنٹریز میں امی ہیں، نانیاں، مثلا خالائیں میں نے بنائی ہوئی ہیں. تو ایک میری امی ہوتی ہیں کراچی میں، فاطمہ امی. تو وہ جب بھی میں دعا دیتی ہوں تو اتنا پیارا کہتی ہے آمین. ایسا مجھے لگتا ہے جیسے انہوں نے کیچ کر لیا، لے لیا ہے، یا آئی گاٹ اٹ. اتنا پیارا، اتنا مجھے اچھا لگتا ہے. آمین 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 اتنے پاورفلی کہتی ہے کہ مجھے اور ان کو دعائیں دینے کا دل چاہتا ہے. میں کہتی ہوں واو، یہ کتنی شاکر ہے، یہ شکر کرتی ہے، یہ ایک نعمت کو اتنا اچھا ریسیو کر رہی ہے، اتنی خوشی اتنی پازیٹیو ہے. جیسے میں کبھی اتنے اچھے موڈ میں میں کہوں جی انشاءاللہ امی جان آپ کو شفا میں، وہ ایسے کہ آمین. تو میں کہوں گی اچھا خدایا آپ کو اور زیادہ صحت عافیت. کے آمین کو دیکھ کے میری دعا کی کیفیت. تو ہم بھی جب یہ پڑھے کہ حضرت موسیٰ ہم پر درود بھیجیں گے انشاءاللہ، ہم کہ آمین ضرور بھیجیں گے، کیوں نہیں. ہم صف انبیاء میں داخل ہوں گے سورہ صف سمجھنے کے بعد، آمین کیوں نہیں انشاءاللہ. ایسے نا امیدی نہیں کرے where am I and where are the انبیاء، میں وہاں کھڑی ہوں گی، نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو کہ خوبصورت شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. تو امید، یقین اور اس کے ذریعے سے اپنے اندر ایک اچھا ڈیفینیٹلی تبدیلی لانا جو ہے، یہ ان خوبصورت بشارتوں کا کام ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے اس سورے کو اپنی نمازوں میں کبھی کبھی شامل کر لیں. ٹھیک ہے، اس کو اپنی نمازوں میں، مثلا کیوں اگر آپ مستحب بھی نماز پڑھیں، واجب میں جیسے آپ کو سیٹرڈے سنڈے یو آر آف، یو آر ریلیکس، فرائیڈے یو آر ریلیکس. جب بھی ریلیکس ہو تو اسکرولنگ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اور آ جائیں کہ ہے آئی ہیو ٹو کم ٹو دس بیوٹیفل سوراز. وہ میرے دوست ہیں. پتہ ہے نا، جب ہم بالکل تڑپ رہے ہوں گے، تنہائی اور غربت میں کسی دوست کی تلاش ہوگی، تو وہاں پر یہ سارے سورے آئیں گے. اور باقاعدہ روایتوں میں مثلا سورہ صف آ کے کہے گا سلام علیکم. آپ کہیں گے کون ہو آپ؟ تو کہا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو آپ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں پہچانا. ہے مجھے نہیں پہچانا؟ آپ نے اتنا مجھے پڑھا، اتنا مجھ پہ عمل کیا، میں وہی سورہ صف ہوں. تو ہم کہیں گے اچھا آپ کی اتنی طاقت تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا. آپ اتنے خوبصورت ہوں گے، میں سمجھتی تھی آپ پیارے ہوں گے، لیکن اتنے زیادہ پیارے ہوں گے اور اتنی آپ کے پاس اتھارٹی ہوگی کہ وہ کہاں سے کہاں ہمیں لے جا سکے گا. قرآن کا ہر آیت جب آپ پڑھتے ہیں نا، وہ لفٹ کی طرح ہے. میں کہتی ہوں نا، لفٹ آف جنت جو آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے، وہ
قرآن کی آیات ہیں. ٹھیک ہے, ان کی سورہ صف کی برکات میں احادیث کی روشنی میں لکھا ہوا ہے کہ مسافر, اگر آپ کسی اپنے مسافر کو, کیونکہ اٹ ہیز اونلی 14 آیات, بیوٹیفل 14 نمبر, صرف 14 آیات ہے, کوئی بہت لمبا سورہ نہیں ہے. کوئی سفر پہ آپ کا بیلاوڈ جا رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ جو ہے اس کو حفاظت کے لیے سورہ صف کی تلاوت کر سکتے ہیں. اچھا, اور ایک اور اس میں بتایا ہوا ہے, تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے آپ کی اطاعت کریں, مطیع ہو جائیں, تو 107 ٹائمز سورہ صف. آئی نو اٹس ناٹ ایزی, لیکن ہم اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں. جیسے نماز جعفر طیار کا آسان طریقہ ہمیں امام رضا علیہ السلام نے بتایا کہ آپ سمپل سی 2 رکعت نماز پڑھو اور تسبیحات 4 کو دن بھر میں پڑھتے جاؤ چلتے پھرتے, تو آپ کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. آپ سب نے نیمہ شعبان میں ماشاءاللہ پڑھا ہوگا. آئیے اب شروع کرتے ہیں سورے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, جب بھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوں تو میری یہ کیفیت ہوتی ہے, میرے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ میں اس کے نام سے شروع کر رہی ہوں جو مجھے چاہتا ہے اور میں اس کو چاہتی ہوں, وہ مجھ سے زیادہ چاہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اس کے سہارے اور اس کی پناہ میں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ذات جس کے پاس اتنی زیادہ قدرت طاقت ہے اور جس پر میرا پورا بھروسہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی میرا یہ عمل شاید فانی ہو, ناقص ہو, لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا نا, تو میرا ناقص کامل ہو جاتا ہے, میرا فانی باقی ہو جاتا ہے. وہ مجھے اتنا اس کا اجر و ثواب دیتا ہے, اور اس پہ پیارا سا اللہ کا نام سٹیمپ میں لگا دیتی ہوں کہ میں اپنے معشوق کے نام یہ کام کر رہی ہوں. اس کی یاد میں, اس کی محبت میں, اس کی توجہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عشق کی داستان ہے, ایک محبت کی داستان ہے. یہیں سے ہی چیپٹر آغاز ہوتا ہے, اور اس پر شکر کہ رب نے ہمیں یوں سکھایا. بسم اللہ کے ہونے پر شکر ہے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, ایک آیت پڑھ لی نا, کتنا ثواب ملا آپ کو ماہ رمضان المبارک میں؟ پورا کہ پورا آپ نے ایک قرآن پڑھ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 ٹائمز پڑھنا بڑا مجرب ہے, پتہ ہے نا کیوں 19؟ یا ایگزیکٹلی وائی 19؟ کیونکہ دے آر 19. ٹھیک ہے, اور وہی اس کا ربط کیا ہے؟ خود بسم اللہ میں بھی تو کوئی 19 ہے نا کچھ, اس کے الفابیٹس, حروف 19 ہے. ب س م 3 ہو گیا نا, ا ل ل ہ 3 4 5 6 7, اس طرح جو حروف ہے, ب الگ حرف ہے, س الگ حرف ہے, حروف اس کے 19 ہیں. جی 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 بالکل بالکل. ہاں, مجرب یعنی کوئی بھی حاجت ہو نا, کوئی توسل آپ نے کرنا ہے, کچھ آپ نے جلدی سے اللہ سے کوئی طاقت, انرجی, استجابت چاہیے, آپ کو جواب چاہیے, آپ کو مدد چاہیے, بیسٹ آف دا بیسٹ آف دا بیسٹ 19 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایزی پیزی اینڈ ویری ویری پاورفل, یا بہت پاورفل ہے اور اتنا پیارا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں تو کہتی ہوں اس پر ایک سجدہ شکر چاہیے. ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس بسم اللہ ہے, ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ٹریجر ہے, اور کتنا یہ دین پازیٹیو ہے, کتنا یہ دین یونیک, میچ لیس. پوری دنیا کی تعلیمات, مکاتب, مذاہب ایک طرف, دین اسلام ایک طرف, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عجیب طاقت, عجیب پیار, عجیب محبت, عجیب اس میں پازیٹیوٹی, ونڈرفل. پھر ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد, سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ صیغہ ماضی کہتے ہیں, پاسٹ ٹینس سے شروع ہو نا, سبحہ
صحیح ہے. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر چکے ہیں، نہیں کرتے رہتے ہیں، کر رہے ہیں، کر چکے بھی ہیں. یہ تاکید کے لیے بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. اچھا، یہ بڑا خوبصورت کنیکشن ہوتا ہے، عزیز حکیم. اچھا، یہ جو اللہ کے نام آتے ہیں نا آیت کے آخر میں، یہ بھی ایک سائنس ہے قرآنک سائنسز میں. یہ ایک سائنس ہے کیونکہ اس کا کنیکشن، اس سے بہت، اسی پر ہی کافی جو ہے ریسرچ ہوتی رہتی ہے، لوگ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کیوں یہ نام آیا، کیوں وہ آیا. سو یہاں بات شروع ہوئی ہے تسبیح سے. تسبیح کی اتنی زیادہ اہمیت، ٹھیک ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، بہت زیادہ، بہت زیادہ، یعنی اتنی زیادہ کہ ہم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. کیا وجہ ہے آخر تسبیح کیا ہے؟ تسبیح سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ what do you feel؟ آپ کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں؟ آپ کو اس کی عظمت کا کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ تمام فرشتوں نے اللہ کی تسبیح کی ہے، کائنات بنی تب سے تسبیح ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو شاید ہر چیز اللہ کی تسبیح ہے. نہیں، وہ تو کر رہی ہے خود تسبیح. جب آپ رکوع میں، سجود میں، تسبیحات اربعہ، رکعت سوم، رکعت چہارم میں، تھرڈ فورتھ رکعت پہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ جب سبحان اللہ یا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ والحمد للہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ہر رکوع، ہر سجدہ، تیسری چوتھی رکعت، اور بہت بہت زیادہ تسبیح سے بھری ہوئی ہے یہ خوبصورت عبادتیں ہماری. سو وین ایور یو سے سبحان اللہ، آپ کیا فیلنگز آتی ہیں آپ کی؟ اس کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے تیرنا، اس کے اندر متزن ہونا کسی چیز میں. تو جو تسبیحات ہیں اس میں وجود خدا کی جو حمد ہے اس کو پیٹ کے تو وہ ایک سفر کرتا ہے قربت الہی کا. ماشاء اللہ، بیوٹیفل. ٹھیک ہے، بہت اچھا. بالکل یہ نقطہ بہت پیارا ہے کہ عربی زبان میں سباح کہتے ہیں سوئم کرنے کو، یا فلوٹ کر کے آگے کی طرف جب جاتے ہیں نا، فلوٹنگ، آگے کی طرف موو ہونا، تو اس میں ایک موومنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہماری روحانی ماں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے تسبیح کو خاک شہید، اس زمانے میں جناب حمزہ سید الشہداء تھے، اس سے ملا کر ہم سب کو بتا دیا کہ تسبیح یعنی حرکت، یعنی شہیدوں کی طرح ایک جذبے سے زندگی گزارنا. تسبیح صرف سجادہ بندگی میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے. تو آپ یہ پہلا یہ کنیکشن آپ لے کر آئیں کہ آپ نے اس خاک کو اٹھایا. اچھا، لوگ بڑا حیران ہوں گے مٹی کو کیوں اٹھایا؟ پہلے زمانے میں رسی یا تھریڈ یا روپ پر جو ہے گرہ باندھ کے جو ہے وہ تسبیح کرتے تھے نا، کسی بھی چیز کے ذریعے کرتے تھے. اب مٹی تو اتنا مشکل ہے اس کو بنانا، اس کا خیال رکھنا، اس کو مینیج کرنا، اٹس ناٹ ایزی. لیکن آپ نے کیوں کیا یہ؟ کیونکہ آپ یہ پیغام دینا چاہ رہی تھی. ٹھیک ہے. سو دس از اے بیوٹیفل پوائنٹ. نمبر ون، وین ایور آئی سے سبحان اللہ مینز اللہ بے نیاز ہے، اللہ یا غنی ہے. تو اس میں دعا چھپی، اس کا مطلب ہے یا اللہ میں نیاز مند ہوں. تو آٹومیٹکلی اس میں ایک دعا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. آپ جب ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، آپ کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا کتنا ثواب ہے؟ کہتے ہیں آپ کے 1 ملین گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 ملین حسنات آپ کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں. ایک تسبیح کا 1 ملین. اگین اللہ کے کرم، لطف، اور جو بہت آسانی سے ہمارے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے اور انقلاب لے کر آتا ہے، اس پر ہمیں پورا بھروسہ ہونا چاہیے. سو 1 ملین، الف کا لفظ آیا ہے حدیث میں. ٹھیک ہے. سو جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ میری تمنا ہوتی، میں شب قدر میں بھی یہی مانگتی ہوں کہ بار الہ کچھ ایسا کر دے کہ
کہ مجھے سورہ توحید پہلے سے زیادہ سمجھ میں آئے, سورہ قل هو اللہ احد, مجھے صمد کا معنی سمجھ میں آ جائے, مجھے سبحان اللہ کا معنی سمجھ. اچھا اگر ہمیں مزہ آ گیا, اگر مزہ آ گیا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں, تسبیح کرنے میں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ دنیا کے سب سے امیر ترین, ہے نا, آپ اتنی غنی, آپ کو سب سے مہنگا جو مزہ ہے نا, سب سے موسٹ ہم کہتے ہیں نا بہت ہی لیوش والی جو لطف اور انجوائمنٹ وہ آپ کو مل رہی ہے نا, پھر آپ کو ساری چیزیں بہت ہی بےمعنی لگیں گی. آپ کے پاس ڈائمنڈ کی شاپ ہو, آپ کے پاس آپ کا اپنا ڈائمنڈ کا سارا بزنس ہو, آپ کے پاس گولڈ کا بزنس ہو, آپ کی آنکھوں میں کبھی منہ میں پانی آئے گا کہ آپ کہیں گے اللہ, آپ جب آرٹیفیشل چیزوں کو دیکھیں گی, لوہے اور آئی ڈونٹ نو سلور مٹیریل دیکھ کے آپ کہیں گے ہائی آئی وش میرے پاس یہ ہوتا, کہیں گے؟ کبھی نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی آپ تو ڈائمنڈ میں پل بڑھ رہی, آپ کے فیملی بزنس ہے گولڈ کا, ڈائمنڈ کا, تو آپ دیکھیں گی نہیں, آپ کہیں گے میں تو جا ہی نہیں سکتی وہاں پہ, میں دیکھوں کیوں, مجھے ضرورت ہی کیا ہے. یہ اتنی بڑی دولت ہے اگر ہمیں ایک مرتبہ سمجھ میں آ جائے. اور مسبحات کو اس دفعہ تھیم کے طور پر لینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری ہر چیز فکس ہو جائے گی, پتہ ہے, کیونکہ یہ ہمیں ہیل کرنے آیا ہے. قرآن صرف درد نہیں بتاتا, دوا بھی بتاتا ہے, صحیح ہے, صرف آپ کی بیماریوں کا نہیں بتاتا, شفا کا بھی راستہ, نسخہ عمل دیتا ہے, واقعاً دیتا ہے. تو یہاں پر انشاءاللہ ہم آپ کو آہستہ آہستہ اس لیول تک پہنچائیں گے کہ مجھے یقین ہے آپ میں سے ہر کوئی کہے گا کہ واو اب مزہ آیا, اب رکوع سجدہ ہے, رکوع ہے, اور مسبحات ہے, تسبیحات اربعہ, پھر آخر میں جو تسبیح پڑھتے ہیں, تسبیح تو ہے ہی ہماری زندگی کا حصہ, ہمارے وجود کا حصہ. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا سورہ نور آیت نمبر 35 میں ہے نا, فی بیوت اذن اللہ ان یرفع ویذکر فیہا اسمہ, کہتے وہ گھر جو جناب زہرا کا گھر ہے, مولا علی کا گھر ہے, اس کو اللہ نے اتنی بلندی بخشی. کیوں اللہ نے کہا اس کا ذکر ہونا چاہیے, اس کی رفعت ہے کیونکہ اس میں مسلسل, یہ لفظ آیا, اس میں مسلسل تسبیح ہو رہی, بالغدو والآصال, کہا ہے کہ شب روز اس گھر میں تسبیح الہی. اب تسبیح کس طرح سے ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, وہ سب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے. سو تسبیح کا یہ اہمیت اور میننگ سب کچھ ہم ساتھ ساتھ لے کے جائیں گے, مختلف لیولز آپ کو بتائیں گے. آج میں صرف اتنا بتا دیتی ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا اللہ پاک ہے, منزہ ہے ہر نقص سے, ہر عیب سے, اسی لیے احتیاج بھی اس سے دور ہے, کیونکہ محتاج ہونا ایک عیب ہے, وہ غنی ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ منزہ ہے, وہ دور ہے. جب اللہ کو آپ ہر عیب سے, یعنی آپ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں. ٹھیک ہے, آپ کو جب میں احادیث آپ کو کچھ بتاؤں گی تو آپ حیران ہوں گی کہ اچھا تسبیح کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. جیسے کوئی مشکل پیش آئے تو بھی کہو سبحان اللہ. ہم لوگ تو پاکستانی اور اردو لب و لہجہ میں کسی ونڈرز اور مزے کی چیز کے لیے نا, جب آپ کو صحیح جب سمجھ میں آئے گا تو کہیں گے اچھا انبیاء اور ائمہ یہاں پر بھی سبحان اللہ کہتے تھے. جیسے انا للہ بہت سی خوشی کے موقع پر بھی کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں کامن ہے کہ ہم صرف غم کے موقع پہ کہتے ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے, یہ پرفیکٹ قرآنی اور اہل بیتی کلچر تو نہیں ہے نا. ہم آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چینج کریں گے, جتنا ڈیپلی جائیں گے اتنا ہم ڈفرینٹ اینگل سے ایک ذکر کو, ایک آیت کو لے کر جائیں گے. ٹھیک ہے, سو یہ بدگمانی, سوء ظن, نیگیٹیوٹی سے بھی ہمیں دور کر رہا ہے, کیونکہ ہم بہت سی جگہ پر نہ چاہتے ہوئے اللہ کی عملاً تسبیح نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ ہم اللہ کے بارے میں بہت زیادہ سوء ظن رکھتے. سوء ظن اس طرح رکھتے کہ بہت سالات ہم کہتے کہ ہم کہتے ہیں نہیں ابھی تو شادی نہیں ہو سکتی, فار ایگزامپل
2 بچے کافی, تیسرا چوتھا پانچواں آئے گا, پھر کون کون ان کو کھلائے گا پلائے گا, اسکول وہ آج کل کے پتہ ہے کتنے خرچے, پہلے زمانہ تھوڑی ہے کہ بس بچے پل جاتے تھے, نہیں, ایک ایک بچے کی اتنی فیس ہے, ایک ایک بچے کا اتنا یہ ہے, کون دے گا, کیا ہوگا, یہ باتیں توحیدی اس میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے, اور ہمیں گستاخی نہیں لگتی, اٹس سم تھنگ نارمل, یا ہم کہتے ہیں یا دس از اے ریالٹی, یہ تو حق ہے, کیا ہوا, ہو رہا ہے, معاشرے کا حصہ ہے, وی ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے قبیح عمل, یہ زشت نہیں ہے ہمارے یہاں, قبیح نہیں ہے. جبکہ اگر آداب توحیدی میں دیکھیں تو یہ سوچ ساری تسبیح کے خلاف ہے, یہ ہمارا وجود پھر مسبح نہیں ہے, کیونکہ ہم اتنے سوء ظن کے شکار ہیں نظام الہی میں, سوء ظن, بدگمانی, کہ جس کی وجہ سے ہم مسبح نہیں رہتے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, ہم کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ آپ سبحان نہیں ہو, نعوذ باللہ, آپ کے پاس یہ عیب ہے, آپ نے سب کی سن لی, میری نہیں سنی, سب کو سب کچھ دے دیا, مجھے ہی پکڑ لیا, مجھے کیوں دیر سے دیا, اسے کیوں جلدی دیا, مجھے تو جلدی چاہیے تھا. بعض عورتیں کہتی ہیں نا, ہائی مجھے ابھی بیبی نہیں چاہیے تھا, میں نے تو پڑھنا تھا, مجھے بچہ کیوں آ گیا, اللہ جلدی دے رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں دیر سے دو, اللہ دیر سے دے رہا ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں جلدی دو, یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا, وہ اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا, یعنی واٹ, یعنی خدا نخواستہ تھوڑا عیب ہے آپ میں, ہم کہتے نہیں ہیں, نعوذ باللہ, تعجیل و تاخیر کا کانسیپٹ بھی بہت پیارا ہے جو صحیفہ سجادیہ میں بار بار ہے, کہ اکثر لوگ تعجیل و تاخیر یعنی یا جلدی چاہیے یا دیر سے چاہیے, جب اللہ جس ٹائم پہ دے رہا ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے, اس میں وہ اعتراض کرتے ہیں. بالکل, تو یہ سبحان کے خلاف ہے. وی آر ناٹ اے ٹرو مسبح, اور وجود, ایک وجود کے اعتبار سے. اچھا, اگلی آیت بہت ہی زیادہ مزے کی ہے, بہت ہی پیاری ہے. میں کہوں گی یا ایھا الذین آمنوا, آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ لبیک, لبیک یا اللہ, لبیک یا اللہ. اچھا میں پڑھتی ہوں, آپ لوگ لبیک ہے نا, ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا, لبیک یا اللہ. اچھا, اب لبیک دیکھنا کتنا مشکل لبیک ہے, ٹھیک ہے, بڑا ہی مشکل لبیک ہے یہ لبیک بڑا مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ یہاں کہہ رہے اے ایمان والو, اے ایمان والو, پھر وہ ہر ایرے غیرے سے نہیں کہہ رہا, مومنوں سے, اے ایمان والو, لما تقولون ما لا تفعلون, سب مل کر, لما تقولون ما لا تفعلون. ترجمہ آپ لوگ خود ہی پڑھیں. قول اور فعل میں تضاد مؤمنوں میں کیوں پایا جاتا ہے؟ پکڑ لیا نا اللہ نے, یہ ایک مزے کا تھپڑ ہے, اللہ ہم سب کو مار رہا ہے. آگے دیکھیں, اتنا یہ موضوع اہم ہے کہ آگے جا کے کہا کبرا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کبرا بہت ہی زیادہ, مقتن یعنی ناپسندیدہ, یعنی بہت بہت برا ہے. کبرا بہت زیادہ, کبیر سے, اکبر سے, یہ تاکید کے لیے آگے نا. مقت بھی شدید, جب آپ شدت کے ساتھ کسی چیز کو تنقید کرنا چاہتے ہیں تو وہاں مقت کا لفظ استعمال آتا ہے, بہت کم قرآن میں استعمال ہوتا ہے. کبرا مقتن عند اللہ, ایک اور تاکید, یعنی اللہ کے نزدیک. جب ہم کہتے ہیں جناب زہرا کے 9 نیمز ہے اللہ کے پاس, وہ تاکید کے لیے, عند اللہ, عند اللہ از سم تھنگ, اللہ کے پاس بہت ناپسند ہے, کبیر ناپسند ہے. کیا؟ دوبارہ کیا ہے؟ ان تقولوا ما لا تفعلون. دیکھیں ریپیٹ کیا ہے, پیچھے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, یہاں کا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ان تقولوا قول, ما لا تفعل فعل, انجام. قول ہے, فعل نہیں ہے, بات ہے, عمل نہیں ہے. اس پر کتنی تاکید آ گئی نا, ڈبل ڈبل آیا ہے, زبردست ایمفسائز کے ساتھ آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن ہی زیادہ جو ان سے امید ہے اللہ کو, اور وہی ڈبل فیسز ہو جاتے ہیں. صحیح ہے, کہتے کچھ اور ہے, کرتے کچھ اور ہے, کرتے کچھ اور ہے, کہتے کچھ اور ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جی جی. ماں کے طور پہ اگر میں بہت نہیں کر سکتی جو
जो मैं नहीं कर रही वो कह रही हूँ. देखिए दो तरह का होता है. एक तो उसूली बुनियादी चीज़ें हैं ना, ठीक है, आप तवक्को रखते हैं. जैसे आप बच्चे से कह रहे पढ़ो, आप खुद तो नहीं पढ़ रही, ठीक है ना, स्कूल में, वो तो अलग बात है, ठीक है, वो उसका एरिया या आपका एरिया. आप एक दफ़ा कहते हैं ये चीज़ मुझे पता चली है, भैया आपने करना है बेटा, तो आप करें, इस एज में आपके लिए बहुत अच्छा है, मामा नहीं कर सकती, इस तरह से कहना. हाँ, कह सकते. जल्दी आ जाऊँ तो आप खुद किसी को नहीं भी कर रहे हो तो हाँ, इस तरह से कहना. देखिए एक इन्फॉर्मेशन देना अलग है, ठीक है ना. आप देखिए एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, आप कह रही हैं कि देखो ये बेटा मुझे पता चला, ठीक है ना, ये बहुत एक अच्छा अमल है, आपने करना है तो आप करें, बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है. मामा नहीं कर रही आजकल क्योंकि मामा की ये सिचुएशन है, वो अलग चीज़ है. वो आप एक हमदर्दी के साथ, मोहब्बत के साथ, वो भी एक मुस्तहब अमल. यहाँ तो इवन बेसिक की बातें हो रही है ना, वाजिबात ही, जो जिससे अल्लाह नाराज़ हो रहा है, जिससे जो अल्लाह को बिल्कुल महबूब नहीं है, जब बहुत महबूब है और आप लोग छोड़ रहे, मैं छोड़ रही हूँ, तो उस पर अटैक हो रहा है. यहाँ ज़्यादातर बात जो है वो हलाल और हराम की, वाजिबात की हो रही है, ठीक है जी, बिल्कुल. तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम अगर तक़ूलू माला तफ़अलून. अच्छा, हमारे माशरे में क्या क्या होता है, तक़ूल और तफ़अल, फ़िल और कौल में तज़ाद किस तरह से होता है, आप कुछ मिसालें देंगी, है या नहीं है? इंशाल्लाह कि नहीं है? अच्छा, तो क्यों कहते इस तरह, क्यों करें, क्या पड़ी है? जब आपको खुद ईमान नहीं है तो फिर क्यों कहते? इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में, क्योंकि नहजुल बलागा फुल ऑफ साइकोलॉजी, उसमें बताते कि इंसान की शख्सियत में कोई खला रह जाती है. हमेशा इंसान उस वक्त गुनाह करता है, गुनाह उसकी किसी इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स या किसी कमी की तर्जुमानी कर रही होती है, ठीक है. क्योंकि देखिए बच्चे जो है वो अपनी एज नहीं छुपाते, क्योंकि उन्हें कुछ छुपाना नहीं है, ठीक है, सच सच बोल देते हैं. आई एम 10 years old, 13 years old. लेकिन जब हम बूढ़े हो रहे होते हैं तो एक कमी आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, तो हमें दिल चाहता है अल्लाह छुपा दे, तो इसका मतलब है कोई कमी है कि जिसको हम छुपा रहे, ठीक है. लेकिन जब कमी नहीं है तो आप खुल के बोलते हो, आपका बातिन ज़ाहिर दोनों एक जैसा हो जाता है. तो इसमें बहुत मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब बलागा में इन चीज़ों पर बड़ा फोकस करते हैं कि बहुत आजिज़, फ़कीर, कमज़ोर इंसान ग़ीबत का सहारा लेता है. अल-ग़ीबतु जुहदुल आजिज़. मुझे बड़ा प्यारा, बचपन से मुझे ये रिवायत पसंद है कि जब भी मैं कभी ग़ीबत की तरफ जाती कहती हूँ, हे राज़िया तुम इतनी कमज़ोर हो कि तुम्हें ये सहारा मिला है, जैसे तिग्गे का आप सहारा ले रहे हो, तो ये क्या सहारा, ये खुद हिल रहा है, आप इसको सहारा ले रहे हो. आप बादल पर इतना आपका भरोसा, ये तो रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं, ये तो जा रहा है. सो इससे फिर अपने बातिन को नज़र आता है हमें कि अच्छा मेरे अंदर ये कमज़ोरी है जिसकी वजह से मैं एक गुनाह का सहारा ले रही हूँ. अगर मेरे अंदर ताकत होती, क़ुव्वत होती और मैं कामिल होती, यानी एक हद तक जैसे इंसान हो सकता है, तो अल्लाहु समद. समद कहते हैं जिसके अंदर कोई खला ना हो. एक साइंटिफिकली जो इसका तर्जुमा किया गया है, क्योंकि जितनी भी अल्लाह की क्रिएशन है सबको नींद आती है, ठीक है, सिवाय अल्लाह के, ठीक है ना. सबको ब्रेक चाहिए, बेशक सीजन वाइज हो या जिस तरह भी हो, सब वीक है, सब सोते सिवाय अल्लाह के. सारे जितने भी एटम्स हैं सबके अंदर खाली है, खला है, ठीक है, ज़्यादा खाली है, ठीक है. तो सिवाय अल्लाह तबारक व तआला समद है, यानी वाहिद हस्ती जो हमें भर सकती है और हमें पुर कर सकती है और हमें कामिल कर सकती है, वो ज़ात समदियत है, ठीक है. जो ज़ात समदियत से दूर होता है जितना, उतना खोखलापन उसमें आ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है, और उस कमज़ोरी को छुपाने के लिए वो गुनाहों का सहारा लेता है, ठीक है, निफाक का सहारा लेता है. कोई और आप मिसाल देंगे इसके अलावा, माँ बच्चे के अलावा हमारे माशरे में क्या है जिससे हमें डबल स्टैंडर्ड, डबल फेसेस का अंदाज़ा हो कि हम कहते कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ने कहा है मुझे
یہ نعرے لگانے والے یعنی شعار دینے والے, بڑی بڑی باتیں کرنے والے, بڑے بڑے کلیم کرنے والے کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں, یہ کہنے والے پسند نہیں ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میدان عمل میں آؤ, عمل بتائے گا کون مبغوض خدا ہے اور کون محبوب خدا ہے. عمل کے غازی بنو, صحیح ہے نہ کہ باتوں کے غازی بنو, بہت بڑے مجاہد باتوں کی حد تک نہ بنو. عمل عمل عمل, میدان عمل ہی سب کچھ بتاتا ہے. وہاں آ کر تفعل تمہارا کیسا ہے, افعال کیسے, اس پر بہت ہی زیادہ تاکید ہے. تو گفتار کے غازی نہیں بلکہ ہم نے کردار کے غازی بننا ہے. کوئی اور مثال؟ جی. معاشرے میں تو اب بہت معذرت کے ساتھ صاحبان ممبر کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ ہم تو جو دو تین سینہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کی بات کو وہ بہت لیتے ہیں, لیکن جب ان کی اپنی پرسنل زندگی میں خدا نخواستہ کوئی نظر پڑ جائے تو بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ہم اس کو اور سمجھ لیتے ہیں. بالکل بالکل. اور اس کا سب سے اس کا جیسے ماں ہے, ماں کے ساتھ استاد یا جو بھی ٹرینر ہے, تربیت کر رہا ہے, مربی ہے, اس کی بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے. بالکل. اور کچھ؟ لیکن ایک چیز جو مجھے بچپن سے اسٹرائک کرتی ہے کہ ہم تمام مجالس میں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ لیڈی سٹنگ اوور ہیئر, لیکن ایک جنرل پرسیپشن میرا یہ ہے کہ ہم جناب زینب کے پردے پر ہوتے ہیں اور پھر ہم ہی خواتین بغیر پردے کے باہر نکلتے ہیں. بچپن سے مجھے اسٹرائک کرتا تھا, ایک دوسرے آسمان مادہ کہ ہم وہ خواتین جو بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہیں ان کے پردے کی